امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مقدس کو نازل کیا۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں پائی جاتی ہیں سب کتابوں میں شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک، وہم، گمان، ریب، عیب، کجی، فضول کوئی چیز ایسی نہیں۔ لقول فصل، تو ٹوک فیصلہ کرنے والی یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وما هو بالحزر، فرمایا اس میں فضولیات ذکر نہیں۔ تو قرآن مقدس کی ایک آیت کا سمجھ لینا دن رات کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک آدمی تہجد پڑھتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور ایک آدمی 10 منٹ لگا کے قرآن مقدس کی آیت کو سمجھتا ہے، آیت کو پڑھتا ہے اور آیت کو سمجھتا ہے، لیکن یہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے جو ساری رات قیام کرنے والا ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، جس کی یہ تلاوت جو ہے یہ عبادت ہے۔ کسی اور کتاب کو پڑھنا عبادت نہیں، لیکن قرآن کو پڑھنا یہ عبادت ہے۔ التعبد فی تلاوتہ، کہ جس کا تلاوت کرنا یہ عبادت ہے، اور تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو پڑھنا اور سمجھنا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں بہت سے قواعد، بہت سے اصول، بہت سے ضابطے بیان کیے ہیں کہ انسان کو سمجھانے کے لیے۔ ایک طریقہ اس میں سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ایسا بندہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میری رضا کے مطابق گزارے، اور مرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں بندے کی رضا کے مطابق فیصلہ کروں۔ دنیا میں بندہ وہ کام کرے جو میری رضا ہے، اور آخرت میں خدا کہتا ہے میں وہ کام کروں گا جو میرے بندے کی رضا ہے۔ فرمایا تو دنیا کی زندگی تو میری رضا کے مطابق گزار، اور فرمایا جب میرے پاس آئے گا پھر میں فیصلہ تیری رضا کے مطابق کروں کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہے، دینی ہے، ثواب کا ہے، اجر کا ہے، فرمایا ہر نیکی کا کام کر تو میں خدا کی رضا کے لیے، پھر جب اس دنیا سے چلا جائے گا اللہ فرماتے ہیں میں سارے کام پھر تیری رضا کے لیے کروں۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو پھر تیری رضا ہوگی نہ مرنے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں پھر میں وہ کروں گا جو تیری رضا ہے، لیکن دنیا میں تو اس طرح کر تو وہ کر جو میری رضا ہے۔ فرمایا دنیا میں تو میری رضا کے مطابق چل، اور مرنے کے بعد میں تیری رضا کے مطابق چل۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ کس چیز میں ہے؟ فرمایا اللہ کی رضا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں، کہ تیرا عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع والا عمل۔ یہ نہ ہو فرمایا اگر میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف عمل ہوا، اللہ فرماتے ہیں تو ساری زندگی بھی کرتا رہے میری اس میں رضا کبھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کیا چیز ہے؟ فرمایا تیرے ہر عمل میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہو، اور مراد میری رضا، تیرے قول میں اللہ کی رضا ہو، تیرے عمل میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہو۔ فرمایا پھر تو جو بھی عمل کرے گا، اگر تھوڑا سا بھی عمل کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں 10 گنا زیادہ کر کے میں تمہیں میزان حسنات میں اس کو 10 گنا زیادہ کر کے اجر و ثواب دوں گا۔ کیوں کہ
برکت تیرے کام میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہوئی اور اللہ کریم کی رضا مقصود. تو فرمایا یہ دونوں چیزیں تم ساری دنیا کی مارکیٹیں گھومو جا کے اللہ فرماتے ہیں. ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لو، تورات کو پڑھ لو، انجیل کو پڑھ لو، زبور کو پڑھ لو، حدیث کی کتابیں، اصول کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، کوئی ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لو، ساری دنیا کے مولویوں کو سن لو. فرمایا تمہیں میری رضا والا قانون جو ہے سوائے اللہ کی کتاب کے کہیں نہیں. تو پہلی چیز جو ہے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی وہ کیا ہے کہ میرے ہر عمل میں تیری نیت یہ ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. چاہے تو ایک سجدہ بھی اگر کرتا ہے، اگر تیری نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، فرمایا اگر تیری نیت یہ ہے خدا کو راضی کرنے کی، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ جتنی بھی تیرے گناہ ہوئے سب کو ختم کر کے ان کی جگہ پہ نہیں کیا جائے. لیکن صرف نیت یہ رکھ کہ میں ہر وہ کام کروں گا جس میں نبی کی اتباع ہے اور ہر وہ کام کروں گا جس میں اللہ کی رضا ہے. تو فرمایا ان دو چیزوں کو حاصل کر لے. اللہ فرماتے ہیں یہ دو چیزوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار گیا تو قرآن گواہ ہے. قرآن کہتا ہے پھر آخرت میں اللہ فرماتے ہیں میرے پاس آ، پھر میں فیصلہ تیری رضا کے مطابق کروں گا، اس طرح کروں گا جس طرح تو چاہے. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. لیکن اگر آدمی دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اتنا زور لگاتا ہے، وہ بہانہ اللہ تلاش کرتا ہے میں اس امت محمد مصطفیٰ کو کسی نہ کسی ذریعے سے بخش دوں. اللہ تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتا ہے انسان کو بخشنے کا، لیکن انسان اتنا ظالم ہے، اتنا جاہل ہے، اتنا نادان ہے کہ یہ کوشش بھی نہیں کرتا کہ میں دنیا کی زندگی میں اپنے خالق کو راضی کروں. مطلب فرماتی ہے اگر میری رضا کی خاطر تیرے چھوٹے عمل سے لے کے بڑے عمل تک، فرمایا تو ایک ایک عمل کرے گا اس کے بدلے میں فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. فرمایا اس کو ایک گنا، دو گنا، تین گنا زیادہ بڑھا بڑھا کے تیرے عمل کو میں جتنا کہ تو زیادہ عمل کرے گا، جتنے تیرے دل کے خالص نیت زیادہ ہوگی اللہ فرماتے ہیں فرمایا اتنا میرے پھر میزان حسنات میں اتنا میرے درجات کی بلندی ہے. اب تم خود دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات سے اعلیٰ پیغمبر ہیں یا نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں آئی ہیں یا نہیں. صحابہ کرام کی کیا حالت ہے. لیکن صحابہ کا مقصد قرآن مقدس نے ایک ذکر کیا ہے، سورۃ فتح کا آخری رکوع ہے. اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میرے نبی یہ صبح شام دوپہر رات اندھیرا گرمی سردی ہر وقت انہوں نے دوڑ لگائی ہے اس چیز میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ میں خدا کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. کون سے ایسا کام کروں کہ جس کام کی وجہ سے آگے اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی ہو. تو فرمایا اگر جس آدمی کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے خدا کو دنیا میں راضی کروں گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے قدم قدم کے اوپر میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اے میرے فرشتوں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. یہ میرا بندہ جو جا رہا ہے، فرمایا یہ جا رہا ہے، اس ہر طرف سے اس کی حفاظت کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. کیوں؟ اس بندے کے قدم قدم کے اوپر میری رضا مقصود ہے، دنیا کی کوئی چیز مقصود نہیں ہے. میدان احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 3 ہجری کا واقعہ ہے. دوسرا معرکہ ہے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. سن 3 ہجری شوال کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو 700 کی تعداد میں لے کے جا کے جب احد کے پاس کھڑا کر دیا. جب احد یہ حاجی لوگ دیکھ کے آئے ہیں، مدینہ منورہ سے 2-2.5 کلومیٹر باہر ہے، وہاں پہ جا کے کھڑا کر دیا. اب یہ جو صحابہ کرام آئے ہیں مدینے کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، ہر چیز کو چھوڑ کے، یہ کیوں ادھر آئے؟ مقصد کیا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، خالص میری رضا کے لیے ہر چیز کو چھوڑ کے اس میدان کارزار میں آئے ہیں۔ تو پھر اللہ کا پیغمبر تو ساری دنیا سے زیادہ معصوم عن الخطا ہے، ساری دنیا کا سردار ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، خود زرہ پہن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں۔ ہم میدان لگا ہوا ہے، خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا صحابہ کرام کی صفیں درست کر، لمبا واقعہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے میدان میں شریک ہوئے۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بطل الامہ رئیس المجاہدین امام الموحدین شمشیر زنی کا ماہر، تیر اندازی کے اوپر ماہر، طاقتور، بہادر اور اعلیٰ قسم کا شکار کرنے والا یہ صحابی، تمام کاموں میں ماہر صحابی ہے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 4 رشتے قریبی بنتے ہیں اس صحابی کے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حقیقی اور سگا چچا ہے حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رضائی بھائی بھی ہے۔ ابو لہب کی جو لونڈی سویبہ تھی، اس نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور نبی علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا۔ دوسرا رشتہ یہ جو ہے نبی علیہ السلام کا رضائی بھائی بھی۔ سب سے مضبوط رشتہ جو ہے ایمان کا رشتہ ہے۔ تیسرا رشتہ حضرت امیر حمزہ کی جو والدہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی سگی چچا زاد بہن، والدہ کی طرف سے بھی رشتہ داری، باپ کی طرف سے بھی رشتہ داری، سگا چچا بھی ہے اور رضائی بھائی بھی ہے نبی علیہ السلام۔ چوتھی چیز جو ہے کہ نبی علیہ السلام والسلام نے اپنے والد کو نہیں دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام پرانے بوڑھے لوگوں سے پوچھتے کہ آپ ما رأیت ابی، میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، کوئی تم میں سے ایسا آدمی ہے جو مجھے میرے والد کے بارے میں بتائے کہ ان کی شکل و صورت کس آدمی کے ساتھ ملتی؟ تو پھر لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی، تمہارا جو چچا حضرت امیر حمزہ ہے، اس کی شکل جو ہے بالکل آپ کے والد کی طرح۔ تو نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا دنیا میں یہ میرے باپ کی نشانی ہے امیر حمزہ۔ تو وہ حضرت امیر حمزہ اس میدان میں شریک ہیں، آ رہے ہیں نبی علیہ السلام والسلام کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام والسلام کا کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، والد بھی دنیا سے پیدائش سے پہلے چلا گیا، والدہ کی وفات پیدائش سے 6 سال بعد ہو گئی۔ اب کوئی بھی قریبی رشتہ دار یعنی بہن، بھائی، والد، والدہ کوئی بھی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دنیا کی زندگی میں میرے چچا، یہ میرے ماں باپ کی نشانی ہے۔ یہ وہ امیر حمزہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا جب بعثت کا۔ ابو جہل بڑا ذلیل، رذیل، گھٹیا قسم کا آدمی، اس نے نبی علیہ السلام والسلام کو کچھ بکواسات کی اور آپ کو گالیاں دی۔ تو حضرت امیر حمزہ شکار کر کے واپس آ رہے، شکار کر کے جب واپس آتے اس وقت گھر نہیں جاتے تھے، پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے گھر۔ اب اس صفا پہاڑی سے حضرت امیر حمزہ گزر رہے تھے، تو یہ ابو جہل نے جب نبی علیہ السلام کو گالیاں دی تو وہاں پہ ایک آدمی ہے جو حضرت امیر حمزہ کو ملا، کہتا ہے امیر حمزہ کیا تمہیں پتہ ہے؟ فرمایا کس چیز کا؟ فرمایا آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت بکواس کی، بہت گالیاں دی، لیکن تیرے بھتیجے نے کوئی جواب نہیں دیا۔
دیا، وہ چلا گیا ہے سیدھا بیت اللہ شریف۔ گالیاں بھی دی ہیں، توہین بھی کی ہے، بڑے گندے الفاظ بولے ہیں، لیکن تیرے بھتیجے نے کوئی بات نہیں کی، وہ چلا گیا ہے سیدھا جا کے بیت اللہ میں بھی بیٹھا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے سیدھا دوڑے، ان کے ہاتھ کو وہ شکار کرنے والا تیر بھی پاس ہے، سیدھا دوڑے، راستے میں دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوں۔ فضرب ضربة شجة شجة رأسه، آتے ہی اس کے سر کے اوپر وہ کمان جو تھی وہ زور سے ماری اور اس کا سر زخمی کر دی۔ فرمایا تو کون ہوتا ہے میرے بھتیجے کے بارے میں بکواس کرنے والا؟ لوگ دوڑ کے آئے، آ کے پکڑ لیا ابو جہل کی مدد کے لیے۔ ابو جہل کہتا ہے قد سبعت، چھوڑ دو ابو عمار کو، چھوڑ دو، لگتا ہے مجھے اس کا بھی مذہب وہ ساتھی ہو چکا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا۔ تو آ کے نبی علیہ السلام والسلام کے پاس آئے، مشرف با اسلام ہوئے، کلمہ پڑھا تو نبی علیہ السلام کو اپنے چچا کے اسلام کی سب سے زیادہ خوشی نبی علیہ السلام کو ہوئی ہے حضرت امیر حمزہ کے اسلام پر، اور سب سے زیادہ خوشی بھی حضرت امیر حمزہ کی وجہ سے، اور زندگی میں سب سے زیادہ غم بھی پہنچا ہے حضرت امیر حمزہ کی وجہ سے۔ تو یہی چچا نبی علیہ السلام کا میدان کے پاس آتا ہے، کہتا اللہ کے نبی مجھے اجازت دو جہاد کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا دیکھ ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے بہت زیادہ، تم اس مال کا بھی شریک نہیں ہو۔ لیکن کہاں یہ مجاہد آدمی، پھر نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا ابھی تمہاری بہت ضرورت ہے، ابھی تم کو جہاد میں نہیں جانے دیں، ابھی اجازت نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام بھی دل میں دیکھتے ہیں کہ میرے چچا کا شوق کتنا ہے جہاد کے بعد۔ تیسری دفعہ حضرت امیر حمزہ ایک کھجور لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا یہ کھجور میرے منہ کے زیادہ قریب ہے یا جنت زیادہ قریب؟ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابھی میرا چچا جو ہے جہاد میں جائے گا اور ضرور جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میرے چچا تمہیں اجازت ہے، تھوڑا سا آگے چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر پیچھے سے آواز دی، آپ نے فرمایا تعال یا عمی، اور میرے چچا ادھر۔ حضرت امیر حمزہ نے یوں مڑ کے دیکھا ہے نبی علیہ السلام، تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گرے۔ تو آپ نے فرمایا لعلی لا اراک بعد اليوم یا عمی، شاید کہ آج کے دن کے بعد میرے چچا میں تم کو دوبارہ نہ دیکھ سکوں۔ میدان جہاد میں شریک ہوا ہے، واحد صحابی ہے جو دونوں ہاتھوں سے ایک ہی طرح کی تلوار چلاتا ہے، دونوں ہاتھوں میں ایک ہی طرح کی طاقت۔ بعض آدمی دائیں ہاتھ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ صحابی دو تلواریں لے کے میدان احد کے اندر چلا ہے۔ جب کہ 31 کافروں کو اکیلے نے جہنم رسید کیا، 31 کافروں کو اکیلے نے جہنم رسید کیا۔ علامہ ابن الاثیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے لڑنے والا صحابی 31 کافروں کو جہنم رسید کیا ہے۔ پھر اسی میدان کے اندر ایک وحشی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے پتھر کے سائڈ میں، لیکن حضرت امیر حمزہ نے یوں نکلے ہیں اور اس نے دا لگا کے وار کیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آپ کے یہ جو آگے والے دو دان تھے یہ اور اوپر والے یہ دان نبی علیہ السلام کے میدان احد میں شہید ہوئے، اور نبی علیہ السلام کا سر مبارک بھی زخمی ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے جا کے پہاڑ کے ساتھ یوں ٹیک لگا، جب یوں ٹیک لگائی تو سر کی جو جگہ ہے وہ پہاڑ سر سے پیچھے ہٹ گیا، تو نبی علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے پہاڑ کے اندر ہی گزرا، آج تک وہاں پہ یہ نشان باقی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام اتنے زیادہ زخمی ہوئے، آپ نے پھر اعلان کیا کیف یفلح قوم فشجوا وجہ نبیہم بالدم۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کیف یفلح قوم فخضبوا وجہ نبیہم بالدم۔ وہ لوگوں یہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا ہے، کہ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا ہے، یہ لوگ کیسے دنیا میں کامیاب ہوں گے؟ یہ اپنی جانیں بھی دے رہے
علیہ السلام اس جگہ سے ہٹ کے پھر میدان یہ جبل احد کی طرف نبی علیہ السلام نے چڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا نبی تو ذرا پہاڑ کے اوپر آ، تیری ٹھیک ہے دنیا میں تیری والدہ نہیں تمہیں گود میں دینے والی، تیرا والد نہیں ہے میرے پیغمبر، تو ذرا پہاڑ کے اوپر آ۔ نبی علیہ السلام نے جو قدم جبل احد کے اوپر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہاڑ کو کہ ہٹ جا، میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کو اپنے اندر محفوظ کر۔ تو پہاڑ یوں پھٹ گیا ہے، نبی علیہ السلام اس غار کے اندر چلے، اندر جا کے نبی علیہ السلام نے استراحت فرمائی، آرام فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت فاطمہ نے بوریا جلا کے زخم کے اوپر لگایا، خون بند ہوا۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد جب میدان کا اذان ختم ہوا تو نبی علیہ السلام نیچے آئے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں صحابہ کرام کی میتوں کو اکٹھا کرو۔ 70 کے قریب صحابہ کرام یہ میدان احد میں شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ صحابہ کرام کی میتوں کو اکٹھا کرو۔ لوگ صحابہ کرام جو ہیں میتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میرے چچا کی میت کا ہی نظر نہیں آ رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ ابحثوا علی عمی، جاؤ یار میرے چچا کو ڈھونڈو، کہاں میرا چچا ہے، جاؤ میتوں میں سے میرے چچا کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ ابحثوا علی عمی، کہ دنیا میں میں محمد کے پاس ایک نشانی ہے میرا چچا، جاؤ ڈھونڈو کہاں ہے میرا چچا امیر حمزہ۔ زخمی حالت ہے نبی علیہ السلام کی خود، تو صحابہ کرام کو ڈھونڈتے جاتے ہیں، بار بار نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں جاؤ فلاں کی میت بھی یہاں پہ ہے، ابحثوا علی عمی، جاؤ میرے چچا کو ڈھونڈو جا کے، میں محمد الرسول اللہ کو بڑا غم ہے میرے چچا کا، جاؤ نہ جلدی جاؤ میرے چچا کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ دیکھا ہے کہ ایک پتھر کے پاس حضرت امیر حمزہ کے ٹکڑے پڑے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ حالت اور کیفیت دیکھی ہے، پتہ چلا ہے کہ حضرت امیر حمزہ جو ہے شہید ہو چکے۔ شاہد رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے یوں رونا شروع کیا ہے کہ جس طرح زندگی میں کبھی نبی علیہ السلام اس طرح روئے نہیں، رونے کی وجہ سے آواز نکل گئی۔ فرمایا جاؤ مجھے جا کے دکھاؤ، لے کے آؤ میرے چچا کی میت کو۔ جب صحابہ کرام نے وہ ٹکڑے اکٹھے کیے حضرت امیر حمزہ کے، کہ ناک بھی جسم کے اوپر، منہ کے اوپر ناک بھی موجود نہیں ہے، اس ظالموں نے ناک بھی کاٹ دیے، کان بھی ختم کر دیے، کان بھی کاٹ دیے ہیں۔ وَيَجْدَعْنَ أَنْفَهُ، ہندہ نامی عورتیں کان بھی کاٹ کے، ناک بھی کاٹ کے، آنکھیں بھی نکال کے، وَيَبْقُرْنَ بَطْنَهُ، بدن کو کاٹ کے چیر کے اندر سے کلیجہ لے کے وہ چبا رہی ہے اور ساتھ مرثیے گا رہی ہے۔ جب یہ میت مبارک کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ دیکھا یہ کافروں نے مسئلہ کر دیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے جب اپنے چچا کی میت کا یہ حال دیکھا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لأقتلن به 70 رجلا من صنادید قریش، اور لوگوں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میں محمد جو انہوں نے میرے چچا امیر حمزہ کی حالت کی، لو سفر لَأَقْتُلَنَّ بِهِ 70 رَجُلًا مِّن صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، کہ لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے، قسم اٹھائی اللہ کے پیغمبر نے، میں 70 کافروں کو اپنے چچا امیر حمزہ کے بدلے میں ماروں گا، قتل کروں گا۔ پھر میت کو دیکھ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رحمک اللہ
رحمک اللہ لقد کنت علمت وصولا للرحم وفعولا للخیرات۔ او امی، او میرے چچا جی، مجھے قسم ہے اس ذات کی ہے امیر حمزہ، میں تیری میت پہ گواہ ہوں، رحمک اللہ، اللہ کی ذات اب تیری اوپر رحم کرے، اللہ کی ذات تیرے اوپر راضی ہو چکی ہے امیر حمزہ، جس اللہ کی رضا کے لیے تو نے اپنی جان کو دے دیا ہے، میں محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات تیرے اوپر راضی ہو چکی ہے۔ تو میں جانتا ہوں اے امیر حمزہ، وصولا للرحم وفولا للخیرات، مجھے پتہ ہے تجھ سے بڑھ کے میرے خاندان میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، جو رحم دلی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے، وفولا للخیرات، جو ہر وقت ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کوئی نیکی ملے، کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے اوپر راضی ہو جائے۔ فرمایا رحمک اللہ، او میرے چچا اللہ کی ذات تیرے اوپر رحم کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ جب غم پہنچا تو آپ نے فرمایا جاؤ پتہ کرو، ہندا عورت نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ کہ اس کے جسم کے اندر کوئی قطرہ چلا تو نہیں گیا۔ پتہ چلا کہ وہ چبا کے اس نے پھینک دیا ہے لیکن اندر نگل نہیں سکی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ ان اکلت لن تمسسها، اگر میرے امیر حمزہ کے جسم کے خون کا ایک قطرہ بھی اس کافر کے وجود پہ چلا جاتا، اتنی جگہ کے اوپر آگ نے اثر نہیں کرنا تھا۔ یہ مقام ہے صحابی رسول کا امیر حمزہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت صفیہ جو حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے وہ آئی، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ میری پھوپھی کو جا کے منع کر دو کہ آگے نہیں آئے، کہیں وہ عورت زاد ہے اپنے بھائی کی میت کو دیکھ کے کہیں پریشان نہ ہو جو اس کو آگے نہیں آنے دے۔ پھر حضرت جو حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ ہے، انہوں نے 2 چادریں بھیجیں اپنے بیٹے حضرت زبیر کے ہاتھ کہ ان چادروں میں میرے بھائی امیر حمزہ کو کفن دے دو۔ چادریں لے کے جب آئے تو حضرت امیر حمزہ کی میت کے پاس ایک اور صحابی کی لاش پڑی جس کے جسم پہ تھوڑا سا کپڑا ہے۔ تو حضرت زبیر نے کیا کیا، ایک چادر اس صحابی کو دے دی اور ایک چادر اپنے باپ حضرت امیر حمزہ کے لیے رکھ دی۔ تو چادر ایک ہے کفن کے لیے، چادر وہ پوری نہیں، جب سر ڈھانکتے ہیں تو فبدت رجلاہ، تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، جب پاؤں ڈانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ پھر باہر کے حضرت امیر حمزہ کو جو ہے سر کی طرف دی، پاؤں کے اوپر گھاس کو رکھ دیا۔ جب میت کے پاس آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ صحابہ کرام کی ایک ایک کر کے صحابی کی میت لے کے آؤ، جنازہ پڑھیں۔ سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا نبی علیہ السلام نے، پھر فرمایا جاؤ ایک ایک صحابی کی میت لے کے آؤ۔ میت ایک ایک صحابی کی لے کے آتے ہیں، صحابی کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھ کے صحابی کو واپس لے جاتے۔ آپ نے فرمایا میرے چچا کی میت کو ادھر ہی رہنے دو۔ علامہ ابن اسیر نے ذکر کیا ہے 72 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 مرۃ علی میت حمزہ رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 72 دفعہ خود حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا، 72 دفعہ نماز جنازہ پڑھ کے پھر اس کے بعد نبی علیہ جس کی میت کے لیے نبی ایک دفعہ دعا کر دے کیا اس کی بخشش کے لیے کافی نہیں؟ تو جس کی میت پہ 72 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، کیا مقام ہے اس صحابی عظیم کا۔ اسی لیے پھر کعب بن مالک اور عبداللہ بن رواحہ آ کے جب دیکھا نا نبی علیہ السلام کی حالت، کہتے ہیں اس طرح کا منظر ہم نے کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غم زدہ نہیں دیکھا جتنا نبی علیہ السلام اپنے چچے کی میت کے اوپر غم زدہ تھے۔ وہ
پھر لوگ جو ہیں خواہش کرنے لگے کاش کہ میں امیر حمزہ کی جگہ پہ ہوتا، کوئی کہتا ہے میں امیر حمزہ کی جگہ پہ ہوتا۔ پھر حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ آتے ہیں، آگے فرماتے ہیں بکت عینی وحک لہا بکاہا، بکا بکت عینی وحک لہا بکاہا وما یغنی البکاء ولا الأویل علی اسد الالہ علی اسد الالہ غداة قالوا لحمزة ذاکم الرجل القتیل اصیب المسلمون به جميعا هناك وقد اصیب به الرسول الا یا ابا یعلا لک ارکان ہدت ووصلت بالمجد البر الوصول علیک سلام ربک فی جنان علیک سلام ربک فی جنان یخالطها نعیم لا یزول الا یا ہاشم الاخیار صبرا الا یا ہاشم الاخیار صبرا الا یا ہاشم الاخیار صبرا ولکنکم کلکم فعول حسن جمیل۔ عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن مالک آگے کہتے ہیں اے امیر حمزہ تیری میت کتنی خوش قسمت میت ہے، کاش کہ یا لیتنی کنت مکانہ، کاش کہ امیر حمزہ تیری میت کی جگہ پہ میں ہوتا۔ بکت عینی وحک لہا بکاہا وما یغنی البکاء ولا الابیل، ایک میت کے اوپر ساری دنیا قیامت تک روتی رہے اس کا مقام نہیں۔ حمزہ تیری میت کتنی مقام والی ہے، جس کی میت کے اوپر محمد الرسول اللہ کی آنکھ روتی ہے۔ فرمایا کسی کی میت پہ ماں باپ بھائی بہن خاندان کنبے قبیلے والے روتے ہیں، اے امیر حمزہ تیری میت کتنی خوش قسمت ہے جس کی میت کے اوپر محمد الرسول اللہ کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح ہار زمین کے اوپر گر رہے ہیں۔ کاش کہ یا لیتنی کنت مکانہ، کاش کہ امیر حمزہ کی جگہ پہ آج میری میت ہوتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ سے آنسو میں حمزہ کی میت کے اوپر، میں عبداللہ بن رواحہ یا کعب بن مالک کی میت کے اوپر گرتا۔ پھر کہتا ہے بکت اصیب المسلمون به جميعا هناك وقد اصیب به الرسول، ہائے ساری دنیا کے اوپر مصیبتیں آ جائیں، سارے مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آ جائیں، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے پیغمبر کے چہرے کے اوپر غمی کے آثار آئیں۔ اتنی پریشان کن حالت محمد عربی کی آج تک نہیں دیکھی کہ جتنے اپنے چچا کی وجہ سے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں۔ ہناک وقد اصیب به الرسول، او ہاشم کے خاندان والو، الا یا ہاشم الاخیار صبرا، او ہاشم کے خاندان والو ذرا صبر کر کے رہو، ہم کو معلوم ہے کہ امیر حمزہ جیسا بندہ دوبارہ کسی ماں نے پیدا نہیں کرنا، حضرت امیر حمزہ جیسا بندہ تو دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن الا یا ہاشم الاخیار صبرا کلکم فعالکم حسن جمیل، ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہاشم والا خاندان ہے یہ تو ایسا خاندان ہے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو اٹھا لیا ہے، اب صبر کر کے رہو۔ حضرت امیر حمزہ کی میت پہ جتنے ٹکڑے حضرت امیر حمزہ کی میت کے ہوئے اتنے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا ہے، اب ذرا صبر کر کے رہو۔ کیوں؟ رسول اللہ والصبر کریم، سب سے زیادہ صبر کا پیمانہ تو محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کا پیغمبر خاموش ہو گیا ہے ورسول اللہ والصبر کریم بامر اللہ ینطق اذ یقول، اور اللہ کا پیغمبر تو بولتا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اتنا غم تو اللہ کے پیغمبر کو پہنچا ہے کسی کو بھی نہیں پہنچا، اتنا زیادہ غم دیکھ کہ اللہ کا پیغمبر اگر صبر کر رہا ہے، او ہاشم کے خاندان والو ابھی صبر کرو حضرت امیر حمزہ کی میت پہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لے کے آؤ جلدی کفن دو میرے چچا کی میت کو، جا کے کفن دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ایک قبر کے اندر 2 صحابہ کو دفن کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ایسا آدمی ہے
کون ایسا بندہ ہے لوگوں میرے چچا کے ساتھ کون آدمی دفن ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا من اکثر آخذ القرآن، کون بندہ ہے یہ جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا کون بندہ ہے؟ سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ کس آدمی کا تعلق ہے؟ جو زیادہ قرآن کو پڑھنے والا آدمی ہے اس کو میں اپنے چچا امیر حمزہ کے ساتھ دفن کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن جہش کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اللہ کے نبی یہ جو حضرت امیر حمزہ کا بھانجا ہے عبداللہ بن جہش بہت زیادہ قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ عبداللہ بن جہش کو لے کے آؤ، لے کے حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک ہی قبر میں دفن کر کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہم ارحم علی امی، کہ یا اللہ میرے چچا نے اپنی زندگی لگا دی ہے تیری رضا کے لیے، اللہم ارض عنہ، یا اللہ میرے چچا کے اوپر راضی ہو جا۔ واپس جب مدینہ جاتے ہیں تو کچھ انصاری صحابہ کرام شہید ہوئے، عبد الاشہل کے خاندان کے کچھ انصاری صحابہ کرام وہ شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے انصار کی کچھ عورتیں اپنی اپنی میتوں کے اوپر رو رہی ہیں، میتوں کو میدان احد میں دفن کر دیا گیا ہے، پتہ چلا ہے فلاں فلاں صحابی شہید ہوا ہے۔ وہ انصار کی عورتیں اپنے لوگوں کی میتوں کے اوپر رو رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غم ابھی تازہ ہے۔ جب آپ مسجد میں آئے دیکھا کہ لوگوں یہ کون عورتیں ہیں کن میتوں کے اوپر رو رہی ہیں؟ فرمایا یہ عبد الاشہل خاندان کے جو انصاری صحابہ شہید ہوئے ہیں یہ ان کی میتوں کے اوپر رو رہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا بواکی الا حمزہ، ہائے مدینے میں کوئی عورت نہیں میرے چچا کی میت پہ رونے والی، الا بواکی فی المدینہ تھے، کو مدینے میں کوئی بھی عورت آج مجھے نظر نہیں آتی، اپنے لوگوں کے اوپر رو رہی ہیں، کوئی آج مدینے میں محمد کو کوئی عورت نظر نہیں آتی جو میں چچا کی میت کے اوپر روئے۔ او سن لو عورتوں، اگر میں اپنے چچا امیر حمزہ کی میت کے اوپر میں محمد کی آنکھ روتی ہے تو میں نے برداشت کیا ہے، خبردار آج کے بعد کسی کی میت پہ تم نے رونا نہیں۔ اگر میرے چچا امیر حمزہ کی میت پہ کوئی عورت روئے نہیں تو کسی عورت کو اجازت نہیں کسی اور صحابی کی میت پہ روئے، خبردار کوئی عورت بھی ابھی روئے نہیں، رونا بند کر دو، کیونکہ آج مدینے میں مجھے کوئی عورت نظر نہیں آتی جو میرے چچا کی میت کے اوپر روئے۔ کسی عورت کو کوئی حق نہیں کوئی نوحہ کرنے کا، کوئی رونے کا کوئی اجازت نہیں۔ اور آج تک اس وقت کے بعد مدینہ منورہ نے کسی عورت نے نوحہ نہیں کیا، کوئی عورت روئی نہیں کسی صحابی کی میت کے اوپر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ خوشی بھی ہوئی ہے حضرت امیر حمزہ کی وجہ سے آ کے، تو سب سے زیادہ غم بھی پہنچا ہے حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی تو نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے چچا کے بدلے 70 کافروں کو ماروں گا یا میں ان کا مسئلہ کروں گا۔ سن میرے پیغمبر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ وَلَئِنْ صبرتم لہو خیر للصابرین واصبر وما صبرک الا باللہ۔ ہاں میرے پیغمبر مجھے پتا ہے کہ تجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، بہت زیادہ غم آیا ہے، بہت زیادہ درد پہنچی ہے تیرے چچا امیر حمزہ کی شہادت کی وجہ سے آ کے، لیکن میرا پیغمبر سن، وہ نہیں ہوتا میرا پیغمبر جو تو چاہے، وہ ہوتا ہے جو میں خدا چاہوں۔ آج ادھر تو کہتے ہیں نا پیر صاحب جو کچھ چاہیں سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اب نبی ساری دنیا کے پیر اور ولی مل جائیں نبی کی پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جب ابھی میلہ آ رہا ہے پیر صاحب نے اندھیریاں چلا دی۔ ایسی قوم کے اوپر اللہ کے پیغمبر نے لعنت کی ہے جو میلے موالے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ آخر ٹائم پہ وفات سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ لعنت کر یہودیوں اور عیسائیوں پہ جنہوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو میلہ گاہ اور سجدہ گاہ بنایا۔ یہ تو یہودیوں کی رسم ہے، مسلمان کا کوئی کام نہیں ہے قبروں پہ جانا، میلے موالے عرس قوالیاں کروانا، یہ تو شیطان کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں۔ تو اب دیکھو یہاں پہ نبی کا اختیار نہیں تو کسی ولی کا اختیار ہو سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی سن، ایسے نہیں ہوتا میرا پیغمبر جیسے تو چاہے، اس طرح ہوتا ہے جس طرح میں خدا چاہتا۔ تو کہتا ہے میں 70 کافروں کو ماروں گا، میرا پیغمبر تیرا ارادہ ہے 70 کافروں کو مارنے کا، میرا ارادہ ہے اس کے قاتل کو بھی بچانے کا۔ فرمایا میرا پیغمبر تو ایک کو بھی نہیں مار سکتا جب تک میں خدا نہ تمہیں اجازت دوں۔ تو ہر چیز کے اوپر ارادے کس کے غالب ہیں؟ اس لیے حضرت علی نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ لوگوں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، اس وجہ سے میں ارادہ کچھ کرتا ہوں تو کام کچھ ہو جاتا ہے، جب میرا ارادہ ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت مجھے اپنے رب کی پہچان ہوئی ہے۔ تو فرمایا میرا پیغمبر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح تو چاہے۔ یہ پھر سورۃ نحل کی آخری آیتیں نازل ہوئی جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ فرمایا میرے پیغمبر پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا کسی کو تکلیف دی جائے اتنا ہی وہ آدمی بدلہ لے۔ اگر تیرے چچا کو شہید کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک کو شہید کیا جائے۔ اور میرا نبی تو نے قسم اٹھائی ہے لَأَقْتُلَنَّ بِهِ 70 رَجُلًا، کہ میں 70 کافروں کو ماروں گا۔ کیوں میرے پیغمبر؟ قانون میرا چلتا ہے میرے نبی، تیرا قانون نہیں چلتا۔ تو فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، فرمایا اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو، لیکن سن میرے پیغمبر ایک ایسا عمل ہے جس میں میری رضا ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر تو نے صبر کر لیا تو لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ چیز بہت بہتر ہے۔ تو میرا پیغمبر کوئی آدمی ایسی اپنی وجہ سے آ کے صبر نہیں کرتا۔ فرمایا جب تک میں خدا نہ کسی کو صبر کی توفیق دوں اتنی دیر تک آدمی صبر نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرا پیغمبر تیرا صبر خود نہیں ہے، جب تک میں تمہیں صبر کی توفیق نہ دوں اتنی دیر تک تو صبر نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک ہی نبی علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی، اس قسم کا کفارہ نبی علیہ السلام نے ادا کیا۔ نبی علیہ السلام نے قسم کا کفارہ ادا کیا، قسم تو پوری نہیں ہو سکی، قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہی جو وحشی تھا جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ مدینہ میں آ کے مسلمان ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو چاہتا ہے کہ تو مجھ سے اب جو ہے اپنا چہرہ چھپا لے۔ وہ مدینہ میں آیا وحشی، تو آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میرے سامنے نہیں آیا۔ پھر اس وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، قتل کر کے اس کے بعد کہتا ہے آج میرا جو ہے سینے کے اندر میرے دل میں آج ٹھنڈک محسوس ہوئی ہے کہ میں نے سب سے پہلے نبی کے محبوب آدمی کو شہید کیا تھا اور آج سب سے ظالم جو نبی کا دشمن ہے میں نے اس کو قتل کیا ہے، آج میرے دل کے اندر سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ اور قانون کیا بیان کیا ہے؟ وہ عمل جس میں اللہ کی رضا ہو اور نبی کی اتباع ہو۔ اب دیکھو نبی کی اتباع کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سن لے، ابھی ٹائم بھی کم ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ 10 صحابہ کرام کا گروہ ہر روز مدینہ منورہ سے 4-5 میل باہر جاتا ہے مقام حرہ کے اوپر نبی علیہ السلام کی انتظار کرنے کے لیے۔ انصاریوں کا گروہ، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شریک ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کریم کی رحمت کا خزانہ جو ہے اس کا رخ مدینہ منورہ کی طرف ہے۔ اب صحابہ کرام 8-10 صحابہ کرام ہر روز صبح کے ٹائم پہ جاتے ہیں مقام حرہ تک، وہاں پہ انتظار کرتے ظہر کی نماز کے ٹائم پہ واپس آ جاتے کہ پتہ نہیں اب نبی علیہ السلام کس دن میں آ رہے ہیں۔ آخر کار ایک دن آیا، یہ حضرت ابو ایوب انصاری اور دوسرے انصار صحابہ کرام یہ مقام حرہ پہ پہنچ گئے نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے۔ آگے دیکھا کہ ایک یہودی نے خبر دی ان صحابہ کو اور اس نے اندازہ لگایا کہ یہ جو آنے کا طریقہ ہے یہ نبی کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہودی ہے، اس نے آ کے انصار صحابہ کو بتایا کہ آج تمہارا جو نبی ہے وہ مدینہ میں پہنچ جائے گا، میں قرینہ اور آثار سے دیکھ کے آیا۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہیں، انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اب نبی علیہ السلام تشریف لائے، قباء میں کچھ دیر ٹھہرے کچھ دن، اس کے بعد اب مدینہ منورہ میں آئے۔ اب صحابہ کرام کا دل ہے، ہر صحابی کے دل میں خواہش ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہمارے گھر میں ٹھہرے۔ یہ نبی کا میزبان، یہ صحابہ کرام۔ تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے آ رہی ہے، تو ہر صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں ٹھہرو، ہمارے گھر میں۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خلو سبیلہا خلو سبیلہا فہی مامورۃ، او میرے صحابہ کرام، مکہ معظمہ سے میں اپنی مرضی سے چل کے نہیں آیا، میں تو اپنی مرضی سے قدم اٹھا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مکہ معظمہ بیت اللہ کو چھوڑ کے مدینے تک پہنچاؤں، آگے یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کے حکم کی مامور ہے، میں محمد الرسول اللہ کا ارادہ نہیں چلتا، جہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی وہاں پہ میں محمد کی قیام گاہ ہوگی۔ فرمایا خلو سبیلہا، اس کا راستہ چھوڑ دو، کیوں؟ میں محمد الرسول اللہ کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ وہ اونٹنی چلتی 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 آ کے مسجد نبی کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر بیٹھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بس چھوڑ دو، اب میں محمد کی قیام گاہ یہی ابو ایوب انصاری کا گھر، اور یہ مدت و زمانہ اس کے دل میں یہی شوق ہے کاش کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں آئیں، تو بڑے دل کے اندر تڑپ اور شوق اور ذوق رکھتا ہے۔ کسی ایک غزوے سے بھی یہ ابو ایوب انصاری صحابی پیچھے نہیں رہا، تمام غزوات میں شریک ہوا ہے، دیوانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اونٹنی کے آگے کبھی دائیں کبھی بائیں، تو دل کے اندر دعا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ کچھ دنوں کے لیے محمد عربی کو میرا میزبان بنا، کہ قیامت کے دن میرا بھی نام لکھا جائے کہ میں محمد الرسول اللہ کی مدینے میں سب سے پہلے میزبانی کی ہے، کہ یا اللہ محمد عربی کو میرا میزبان بنا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی وہاں پہ جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رک گئی ہے۔ اب 2 منزلہ گھر ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آئے ہیں، فرمایا نہیں اللہ کے نبی آپ اوپر والے بالا خانہ میں رہو۔ تو نبی علیہ السلام جب اوپر گئے تو لوگ بہت زیادہ مہمان آئے ہیں نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے، کوئی ادھر سے انصاری صحابی آتا ہے، کوئی کہاں سے، بہت زیادہ رش ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب مجھے نیچے والی جگہ پہ رہنے دے، اس لیے ملنے والے لوگ آ رہے ہیں، ابھی تک کوئی نظام بنایا نہیں، مجھے نیچے رہنے دے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اوپر آنے کے لیے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آتے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھانا بنا کے ایک پیالے میں بھیجتا ہے نبی علیہ السلام کے لیے، تو نبی علیہ السلام کھانا تناول فرما کے نوش فرما کے باقی کھانا جو ہے پھر ابو ایوب انصاری کے گھر میں بھیجتے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری پیالے کو کھانا شروع نہیں کرتا، پیالہ رکھ کے اس کے اوپر نظریں دوڑاتا ہے، پیالے کو کھانے کو دیکھتا ہے کہ کس جگہ کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک لگی، کس جگہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا ہے، اس جگہ سے دیکھ کے پھر اسی جگہ سے کھانا خود کھاتا ہے، باقی کھانا اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے ہیں، اوپر ایک پانی کا مشکیزہ رکھا ہوا اوپر والے بالا خانے میں، یہ ابو ایوب انصاری اور اس کی بیوی، سردی کا موسم ہے اور اوپر پانی والا ایک مشکیزہ پڑا تھا، اور پانی والا جو مشکیزہ ہے وہ گر گیا اور پانی چھت کے اوپر گر گیا، کمزور چھت ہے، کھجور کا چھت تھا، اس میں سے پانی کے قطرے نیچے ایک ایک قطرہ گرنے لگا نیچے۔ اب صحابی بڑا پریشان ہوا کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی پانی کا قطرہ نہ گر جائے، جلدی انہوں نے کیا، ایک ہی لحاف اور رضائی ہے ان کے پاس، فوری چھت کے اوپر ڈال کے اس پانی کو خشک کیا تاکہ نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی قطرہ پانی کا نہ گر جائے۔ اب پہلی رات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے ہیں، اب رات کا ٹائم ہے، اب یہ صحابی دیکھتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی اور حضرت ابو ایوب دونوں، کہتے ہیں اب کیسے سو جائیں رات کو کہ اللہ کا پیغمبر نیچے ہے اور ہم چھت پہ سو جائیں، کہیں اللہ کے پیغمبر کی توہین نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کی اتباع کرو اور عزت اور احترام کرو، تو کیسے ابو ایوب انصاری سو جائے کہ چھت پہ اور اللہ کا پیغمبر نیچے؟ گھر کی چھت کے ایک کونے کے اوپر حضرت ابو ایوب انصاری چلا گیا ہے، دوسرے کونے پہ حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی چلی گئی۔ پہلے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے کس جگہ پہ بیٹھے، رات بھر ابو ایوب انصاری اس کونے میں رات گزار دی، اس کی بیوی نے اس کونے میں رات گزار دی، کونوں میں رات گزار کے پھر رات بھر روتا رہا۔
کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی ونبیک تحتنا ونحن علی السطح یا کریم المہتدی۔ اے میرے اللہ تو معاف کرنا، تیرا پیغمبر نیچے ہے اور میں ابو ایوب انصاری اوپر ہوں، یا اللہ معاف کرنا، کہیں اس کو توہین نہ سمجھ لینا میرے اللہ، جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں تو دیوار کے ساتھ چمٹ کے رات گزار دی ہے، لیکن پھر بھی یا اللہ تیرا نبی نیچے ہے۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میرے اس جرم کو یا اللہ میرے میزان میں لکھنا نہ۔ صبح ہوتے ہی فجر کی نماز ہوئی ہے تو جا کے کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ صحابی رات بھر سوئے نہیں اپنے گھر میں، تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ یار تم اس طرح کرو، میں محمد کو اوپر بھیج دو، تم نیچے رہو۔ تو اللہ کریم نے ثمرہ کیا دیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں رضا تیری مقصود ہو، کہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو حاصل کر۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میرے نبی کی اتباع کر، میرے نبی کی اتباع کرے گا پھر اللہ کی رضا ہوگی۔ فرمایا دنیا کی زندگی اب میری رضا کے مطابق تو گزار، دنیا کا ہر کام میری رضا کی خاطر کر۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ پھر میں تیری مہمان نوازی اتنی کروں گا کہ جب تو میرے پاس آئے گا پھر ہر کام جو ہے اللہ فرماتے ہیں میں تیری رضا کے مطابق کروں گا۔ دنیا کی زندگی میری رضا کے مطابق گزار، آخرت کی زندگی اللہ فرماتے ہیں میں تیری رضا کے مطابق کروں گا۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ فرمایا دنیا کی زندگی کوشش کر، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، لیکن میری رضا کو آگے رکھ، دنیا کی رضا کو پیچھے رکھ۔ دنیا کی زندگی تکلیفیں برداشت کر کے میری رضا کے مطابق گزار کے بس میرے پاس آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جنت کی ہر جو نعمت ہے، ہر ایک چیز جو تیری رضا ہوگی وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اسی لیے حضرت امیر حمزہ دعا کرتا ہے یہی، اللہم انی اسألک باسمک الاعظم واسألک رضوانک الاکبر۔ اے اللہ میں تیرے اسم اعظم سے تجھ سے مانگتا ہوں یا اللہ، ورضوانک الاکبر، یا اللہ جو تو راضی ہوتا ہے میں امیر حمزہ کے اوپر تو راضی ہو جا یا اللہ، تجھے اپنے اسم اعظم کا واسطہ ہے یا اللہ میں امیر حمزہ کے اوپر راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا کہ لوگوں دنیا کے ہر کام میں اللہ کی رضا کو مقدم کرو اور نبی کی اتباع کو مقدم کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ الذی فرق بین التوحید والشرک بالقرآن، الحمد للہ الذی فرق بین التوحید والشرک بالقرآن وفرق بین الحلال والحرام بالفرقان وفرق بین السنة والبدعة بالبرهان وفرق بین الكذب والصدق وفرق بین السنة والبدعة وفرق بین التوحید والشرک وفرق بین الحلال والحرام بالقرآن والفرقان بالبرهان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وصاحب الفرقان وعلى آله وأصحابه الرضوان الذين ورثوا بالجنة والجنان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
الحمد لله الذي خلق فأبدأ ما خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتق ما رتق وأقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق وصل على محمد بالحق وبالحق ما نطق روحي وجسمي وجسدي ومالي ونفسي له فداء عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك اسمك الأعظم اللهم إني أسألك اسمك الأعظم ورضوانك الأكبر. اللهم أنت الولي وأنت الحميد. اللهم أنت الغني وأنت الكريم. أنت الواحد لا شريك لك. أنت القوي لا شريك لك. أنت الحسيب لا شريك لك. أنت المجيد لا شريك لك. أنت الحكيم لا شريك لك. أنت القادر لا شريك لك. أنت المجيد لا شريك لك. أنت الولي لا شريك لك. أنت الحسيب لا شريك لك. أنت الأحد لا شريك لك. أنت الفرد لا شريك لك. هو الولي لا شريك له. هو العلي لا شريك له. هو العلي ولي علي لا شريك له. هو العالي والي متعالي لا شريك له. هو الحسيب المقيت المجيب لا شريك له. هو القادر مقتدر أقدر قدير لا شريك له. هو الكريم أكرم مكرم مطهر لا شريك له. هو الحكيم عديل ودود لا شريك له. هو الولي علي قوي لا شريك له. هو البالي حامي ناصر عزيز لا شريك له. هو العظيم لا شريك له. هو الخالق لا شريك له. هو الباري لا شريك له. هو المصور لا شريك له. هو القدوس لا شريك له. هو الأعلى أضحى أنور أطهر لا شريك له. هو الأقدس مولى علي لا شريك له. هو الحسيب المقيت لا شريك له. هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لا شريك له. لا نبي ولا ولي ولا حبي ولا مولى ولا ولي ولا حي ولا ميت لا شريك له. أنت مجيب الدعاء لا شريك له. هو الذي مجيب السائلين لا شريك له. هو أرحم الراحمين لا شريك له. الذي خير الراحمين لا شريك له. أكرم الأكرمين لا شريك له. مجيب السائلين لا شريك له. سميع القائلين لا شريك له. كريم الصفح لا شريك له. عظيم المن لا شريك له. باسط اليدين بالرحمة لا شريك له. الذي رفع السماء بغير عمد لا شريك له. وبسط الأرض على الماء لا شريك له. قادر الكون والقضاء لا شريك له. فالق الحب والنوى لا شريك له. سميع الدعاء لا شريك له. قادر الكون والرياح لا شريك له. هو العظيم لا شريك له. هو المقتدر لا شريك له. هو الخافض باسط حاكم عادل لا شريك له. هو الناصر قوي عادل أقل حكيم قوي لا شريك له. هو الودود متين أمين قوي لا شريك له. هو السلام مؤمن مهيمن لا شريك له. الذي رفع كل شيء ارتفع من كل شيء لا شريك له. هو الأول وليس قبله شيء لا شريك له. هو الآخر وليس بعده شيء لا شريك
شريك له هو الظاهر ليس دونه شيء لا شريك له هو الباطن وليس فوقه شيء لا شريك له هو الأول آخر ظاهر باطن عادل حاكم لا شريك له هو المولى لا شريك له هو الأضحى أنور أكبر مطهر طاهر وأقدس لا شريك له هو الأحد فرد صمد لا شريك له هو الولي عميد حميد لا شريك له هو الحسيب مقيت قوي لا شريك له هو رافع الكتاب ومنزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب لا شريك له الذي منزل الكتاب ويرسل الرياح لا شريك له الذي يعلم عدد كل شيء لا شريك له يحصى في علمه كل شيء لا شريك له يعلم عدد كل شيء ويعلم الهيتان في البحار لا شريك له ويعلم عدد أوراق الأشجار لا شريك له ويعلم عدد أيام الدنيا لا شريك له هو الأول بلا قديم لا شريك له هو الآخر بلا حد لا شريك له هو الذي مجيب السائلين لا شريك له إليه النجوى لا شريك له كريم الصفح وعظيم المن وباسط اليدين بالرحمة لا شريك له عادل المن كل القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك لا شريك له أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد لم يتخذ له ولي